اللہ تعالیٰ نے جب 600 پروں کے مالک حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تکلیف فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے جسم و جسد کی خوبصورتی کو دیکھ کر اللہ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی جو 30,000 سال پر محیط تھی۔ جب فارغ ہوئے تو عرض کی، یا رب، کیا کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا، کیا تم نے جنگ احد سے بھی سخت دن کبھی دیکھا ہے؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے احد سے بھی سخت دن دیکھا ہے، اور اس دن ابن عبداللیل بن عبدالکلال نے تو سمجھو میری جان ہی نکال دی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا تھا اور اسی سے مدد کا طالب تھا۔ اس نامراد اور دوسرے کفار مکہ نے مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ خیر، جب مجھ پر کفار مکہ اور میری قوم کی طرف سے ظلم ہو رہا تھا تو میری نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، دیکھا کہ ایک بادل مجھ پر سایہ کن ہے اور اس میں سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہے۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ اور جب وہ زیادہ قریب ہوا تو دیکھا کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تو انہوں نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم اور کفار مکہ کا آپ کے ساتھ سلوک دیکھ لیا ہے اور وہ نازیبا الفاظ بھی سن لیے ہیں جو انہوں نے آپ کی ذات مقدس کے متعلق بولے ہیں۔ تو اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت ہو تو میں اس روئے زمین پر جتنے جنگلات اور درخت ہیں ان کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قوم پر الٹا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے یہ الفاظ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے اسلاف سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے جو صرف اسی کی عبادت کریں اور اسی کو اپنا معبود مانیں اور کسی دوسرے کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ دوستو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتوں میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام 600 پروں کے مالک ہیں اور آپ علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت اور تیز رفتار ہیں، اور آپ علیہ السلام کا ٹھکانہ سدرۃ المنتہا جنت المأویٰ کے پاس ہے، جو سماوی مخلوق کا بھی مقام انتہا ہے، اور آپ علیہ السلام کا بھی۔ الربیع بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن فرشتوں، جمعرات کے دن جنوں اور جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تو بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا اور پھر ان کو مختلف امور سر انجام دینے کے لیے مامور فرمایا، اور ان گنت فرشتوں پر صرف 4 فرشتوں کو فوقیت دی ہے، اور ان 4 فرشتوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیات کی رو سے نقل کیا ہے کہ دوسرے فرشتوں سے قبل حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام لیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جملہ ملائکہ میں عظیم افضل ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا کبھی انسان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ تو اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا 4 مرتبہ ہوا ہے جب مجھے زمین پر فوراً آنا پڑا۔ پہلی بار تب جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے تھا۔ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں جانے سے پہلے ان کے پاس حاضر ہو جا۔ چنانچہ میں بڑی تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ دوسری بار تب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر چھری رکھ کر چلائی جا رہی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کو الٹا دو، تو میں چھری چلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچ گیا۔ تیسری بار تب جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اور رسی کاٹ دی گئی تو مجھے حکم ملا تو میں بڑی میں کنویں پر جا پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو آرام سے پتھر پہ بٹھا دیا۔ اور چوتھی مرتبہ تب جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دندان مبارک شہید کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خون کا ایک قطرہ زمین کی طرف نکلا تو مجھے حکم ملا کہ اے جبرائیل علیہ السلام،
فوراً پہنچو اور خون مبارک کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اپنے پروں میں سمیٹ لو۔ یوں میں فوراً آسمان سے زمین پر آیا اور وہ قطرہ اپنے پروں میں اٹھا لیا۔ جب جناب جبرائیل علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے اپنے جسم و جسم کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا اور اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا ظہور دیکھا تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور ان 2 رکعت نماز میں 30,000 سال کی مدت صرف کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عرض کی یا رب العالمین، کیا کسی اور کو ایسی عبادت میسر ہوگی جیسے میں نے کی ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اپنی خلقت سے ایسے گروہ کی تخلیق کروں گا جو 2 رکعت نماز بہت ہی کم وقت میں اور بہت ہی کمزوریوں کوتاہیوں کے ساتھ ادا کریں گے، مگر ان کی 2 رکعت کا ثواب تیری اس نماز پر فوقیت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو خصوصی انعام و اکرام سے نوازا، پھر اپنے اور انبیاء و مرسلین کے درمیان پیغام رسانی کے لیے منتخب فرمایا اور یوں سید الملائکہ کا لقب بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے پنکھ ملاحظہ فرمائے ہیں، ایک مرتبہ زمین پر اور دوسری بار شب معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، اور یہ پنکھ مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔